أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم बिहम्दिल्लाहि ताला। आज हम इरफानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से निकात पजीर दौरा कुरान की दूसरी नशिस्त में हाजिर हैं। आज की नशिस्त का मौजू है ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसालत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिहि वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रसालत हमारे ईमान का बुनियादी और अहम दर्जा है। अल्लाह ताला पर ईमान की शर्तों में से सबसे पहली शर्त है, जिसके बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान को जिस चीज़ से मोहब्बत होती है वो उस चीज़ का ज़िक्र कसरत से करता है। और कुरान करीम इस बात का ऐनी शाहिद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद को जानने, मनवाने और अपने वहदहु ला शरीक होने के इस फ़ानी मादी कायनात में ऐसे ऐसे अजीम मज़ाहिर बना दिए हैं कि कायनात इंसानी हैरत ज़दा है। ख़ुद कुरान वजूद बारी ताला का मुँह बोलता सबूत है। हम अपनी ज़िंदगियों में बहुत से उमूर सरअंजाम देते हैं और उन उमूर को सरअंजाम देते हुए हमारी नज़र इर्द गिर्द के माहौल में पैदा की गई ऐसी अशिया पर पड़ती है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस कायनात को बनाने वाली हस्ती भी अजीम है, जिसने इस कायनात को मुख्तलिफ रंगों, नस्लों और कौमों से भर दिया है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। इस कायनात को अदम से वजूद में लाने वाला कोई तो है, वो वही ज़ात वहदहु ला शरीक है, जिसने कायनात में पैदा की जाने वाली तमाम मखलूक़ात, जिनमें इंसान, मलाइका, जिन, हैवानात और नबातात वगैरह शामिल हैं, इन सब की तख्लीक के पीछे कोई ना कोई मकसद कार फरमा है। अल्लाह ताला पर ईमान का पहला तकाजा अल्लाह ताला से मोहब्बत है। कायदा है कि जिस चीज़ से इंसान को कोई ताल्लुक़ हो, उस चीज़ से एक गुना कल्बी और रूहानी लगाव पैदा हो जाता है। इसी कल्बी लगाव को उर्फ़े आम में मोहब्बत कहते हैं। तो ताल्लुक़ जिस नौइयत का होता है, उसी नौइयत की मोहब्बत भी होती है। दुनिया और उसके रिश्ते चूँकि फ़ानी हैं, इसलिए उनसे मोहब्बत भी फ़ानी होती है, मगर अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात ज़मान व मकान की क़ुयूद व हदूद से मावरा है, इसलिए इंसान का ताल्लुक़ भी लाफ़ानी है। इसीलिए अल्लाह की ज़ात से मोमिन की मोहब्बत जुमला मोहब्बतों से बरतर व आला, शदीद व क़वी होना चाहिए। इस सिलसिले में इरशाद खुदाबंदी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और अहले ईमान अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। गोया इस आयत में ये इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ताला पर ईमान लाने की अलामत ये है कि अहले ईमान के दिलों में खुदा की ज़ात से बेपनाह मोहब्बत और क़ल्बी ताल्लुक़ पैदा हो जाए। गौर कीजिए, यहाँ ये भी कहा जा सकता था कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं वो उससे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन उसके बरक्स यहाँ अहले ईमान के दिलों में मौजूद अल्लाह ताला की शदीद मोहब्बत के तासुर अंगेज़ इजहार के लिए एक मुनफरिद तरकीब इख्तियार फरमाई गई, जिसमें खबरिया अंदाज भी है और मोहब्बत और शफ़क़त के जज्बात भी। इस आया करीमा का मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमाता है कि मेरे और मेरे बंदों के दरमियान दर हकीकत जो रिश्ता है वो मोहब्बत व उल्फत का रिश्ता है। मेरे मोमिन बंदे मुझसे टूट कर मोहब्बत करते हैं और उनकी ये मोहब्बत इस दर्जे और इस कैफियत की होती है कि उनके क़लूब में मेरी मोहब्बत और उल्फत के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। बकौले शायर, उनकी कैफियत यूँ होती है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। बंदा मोमिन मेरे सिवा किसी और की मोहब्बत अपने दिल में नहीं समा सकता, क्योंकि जिस दिल में खुदा ताला की मोहब्बत समा जाती है, उस दिल से हर मोहब्बत और हर ताल्लुक़ हरफ़े गलत की तरह मिट जाता है। बीवी बच्चों, बहन भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों की मोहब्बतें उस अजीम मोहब्बत के ताबे और ज़ेरे फरमान हो जाती हैं, और ये मोहब्बत जिस मोहब्बत को बाकी रखना चाहती है वो बाकी रहती है,
اور جس کو ختم کرنا چاہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ الغرض حقیقی اور سچی محبت، اسی کو صوفیہ اکرام ان کی اصطلاح میں عشق حقیقی اس کو کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہی ایک ہے، باقی تمام محبتیں اس بڑی محبت کی فروعات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اللہ کے لیے دوسروں سے محبت اور دشمنی رکھی اور اللہ کے لیے کسی کو دیا یا نہ دیا تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ محبت خداوندی در حقیقت وہ مرکز ہے جس کے گرد سب محبتیں دست بستہ کھڑی ہونی چاہیے، تبھی ایمان مکمل ہوگا۔ جب محبت الہی قلب مومن میں اصل الاصول کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کی ہر چیز اسی دائرے میں سمٹ آتی ہے۔ اسی بنا پر قرآن حکیم میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے کٹ کر صرف اسی کے ہو رہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت سے محبت اپنی انتہائی بلندیوں کو چھونے لگی تو فرمایا کہ اب اپنی رودات سب کو سنا دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ خدا رب العالمین کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ چند اوقات مقررہ پر مخصوص عبادات بجا لانے ہی سے حق عبودیت اور حق محبت ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان زندگی اور موت کی تمام قدریں اور ساری متاع اس ذات پر نچھاور کر دے اور کہے، محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ خدا رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ محبت و عبودیت کا سب سے اونچا مقام ہے کہ انسان کی نگاہ میں اپنی شخصیت، اپنی ذات بھی معدوم ہو جائے اور اس کے قلب و جگر میں صرف ایک ہی ذات، ایک ہی شخصیت اور ایک ہی محبوب کی محبت و عقیدت باقی رہ جائے۔ اسی بنا پر عرفاء کا یہ قول ہے کہ عشق ایسی آگ ہے جو دل سے محبوب کے سوا سب کچھ جلا دیتی ہے۔ تو یہ تو محبت کا مفہوم تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندے اور خالق و مالک کے درمیان جو تعلق ہے وہ محض حاکم و محکوم کا نہیں بلکہ محب و محبوب کا بھی ہے۔ تو اب یہ جان لیجئے کہ محبت کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور اگر کسی شخص کی محبت میں وہ شرائط پائی جائیں گی تو اس کا دعویٰ محبت کامل ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلی شرط کثرت ذکر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے۔ یعنی محبت کی پہلی شرط یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے اور ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس کی یاد سے دل کی دنیا کو آباد رکھا جائے۔ اسی لیے خدا کے بندوں کی شان میں کہا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو اپنے پروردگار کے حضور انتہائی عجز و نیاز سے سجود و قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ ان کے پہلو شب کے راحت قدوں میں بھی بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں۔ نیز فرمایا وہ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے ہر حال میں یاد کرتے ہیں۔ ان ارشادات خداوندی کا یہ نتیجہ تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل نمازیں ادا فرماتے اور ان میں اتنے طویل سجدے فرماتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، گمان گزرتا کہ آپ کے جسم اطہر سے روح مبارک پرواز کر گئی ہے۔ عبادت میں اس انہماک کے علاوہ آپ کے دیگر معمولات بھی ہمارے سامنے ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ذکر الہی سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے انہی مشاغل کی بنا پر آپ کے متوسلین کے کردار و عمل میں ذکر الہی اس غائب درجے میں سرایت کر گیا تھا کہ دنیا عشق و محبت کی تاریخ میں کسی جگہ اس کی مثال نہیں ملتی۔
जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की निस्बत सीरत नगारों ने लिखा है कि सर्दियों की तवील रातों में जब आप मुसल्ले पर इबादत के लिए खड़ी होती तो एक ही सजदे में तमाम रात बीत जाती। आप अजान सुनकर सर मुबारक उठाती और एक आहे सट खींच कर फरमाती, ए आका तूने कितनी छोटी रातें बनाई है कि जी भरकर सजदा भी अदा नहीं हो पाता। इसी बिना पर जो घड़ी और जो लम्हा जिक्र फिक्र इलाही से खाली हो, उर्फा उस लम्हे को कुफ्र से ताबीर करते हैं। एक हदीस कुदसी में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मेरे बेशुमार बंदे ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे मुश्ताक रहते हैं, मैं उनका मुश्ताक रहता हूँ, वो मेरी मुलाकात के आरज़ूमंद रहते हैं, मैं उनकी मुलाकात का मुतमन्नी रहता हूँ, वो मुझे तकते रहते हैं, मैं उनको तकता रहता हूँ। अर्ज़ किया गया उनकी पहचान क्या है? तो फरमाया उनकी पहचान ये है कि वो रातों को दिनों पर तरजीह देते हैं, इस तरह कि जब रात के साए फैलना शुरू हो जाते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मुलाकात की घड़ी आन पहुंची। वो रात की तरफ कशां कशां दौड़े चले आते हैं, जिस तरह दिन के थके मांदे परिंदे रात को अपने अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं, या जिस तरह रेवड़ अपने घरों को वापस तोड़ते हैं। जब रात पुरसुकून हो जाती है तो वो आराम छोड़कर और अपने पहलुओं को नरमो गुदाज बिस्तरों से महरूम करके मेरे सामने सजदा रेज हो जाते हैं। फिर वो तमाम शब मुझसे हम कलाम रहते हैं, अपनी निगाह से मुझे देखने की कोशिश करते हैं, और वो मेरी मोहब्बत का कभी कोई गिला नहीं करते। वो कभी क़याम की हालत में मुझे पुकारते हैं तो कभी सजदे की हालत में। उनकी सारी रात इसी तरह बसर हो जाती है। मैं ऐसे इंसानों को उनकी इबादत का सिला क्या देता हूँ? मैं उन्हें ये सिला देता हूँ कि फिर मैं उनके करीब तर हो जाता हूँ। मैं अपने नूर में से एक नूरानी शमा उनके दिल में रोशन कर देता हूँ, और वो उस नूरानी शमा से मुझे इस तरह पहचान लेते हैं जिस तरह मैं उन्हें पहचान लेता हूँ। मेरी याद उनके दिलों में घर कर लेती है, फिर मैं उन्हें इस मोहब्बत के सिला में वो मकाम व मता अता करता हूँ कि अगर आसमान से ज़मीन तक और अर्श मुअल्ला से तहत सरा तक सारी कायनात एक पलड़े में रख दी जाए और दूसरे में वो कुर्ब की दौलत रख दी जाए, तो वो मेरे साथ मोहब्बत के सिले में जो उन्हें नसीब होती है तो दूसरा पलड़ा झुक जाएगा, यानी मोहब्बत इलाही के हासिल के मुकाबला में तमाम कायनात हिच है। बकौल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। तो ये तो मोहब्बत का दावा करने के बाद उसकी पहली शर्त को पूरा करने वालों का जिक्र था। उसके बरक्स कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मोहब्बत खुदावंदी का दावा तो करते हैं लेकिन गफलत की नींद सोए रहते हैं। उनकी बाबत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स अपने दावा मोहब्बत में झूठा है जो ज़ुबान से मोहब्बत का दावा करे मगर रात को ख्वाब गफलत में पड़ा रहे। इसका यह मतलब भी नहीं कि मोहब्बत खुदाबंदी के जज्बे के तहत इंसान बस्तियां तर्क करके वीरानों, गारों और खाइयों में बसेरा कर ले। इस्लाम इस तरीका रहबानियत का मुखालिफ है। वो इंसान को शेवा मर्दाना इख्तियार करने की तलकीन करता है, यानी ये कि दुनिया में रह कर भी मुआशरती ज़िंदगी गुजारते हुए और ज़िंदगी के तमाम अमली तकाजे पूरे करते हुए खुदा की याद से दिलों को आबाद रखा जाए और दुनिया में इस तरह रहा जाए गोया दुनिया में नहीं रह रहा। इंसान का बसेरा दुनिया में हो और खुदा की याद का बसेरा उसके दिल में। फिर दूसरी मोहब्बत की शर्त क्या है? आजमाइश पर सब्र। मोहब्बत खुदाबंदी की दूसरी शर्त यह है कि अगर इंसान को दुनिया में रहते हुए किसी आजमाइश या परेशानी से दो चार होना पड़े तो वो उस आजमाइश को मुसीबत ना समझे बल्कि अपने महबूब की अता करदा जानकर खंदा पेशानी से कबूल कर ले, और इसके दुख और परेशानी में भी एक गुना राहत और लज्जत महसूस करे। जो लोग इश्क मजाजी में अपने महबूब की जफा पर उसके और ज़्यादा गर्विदा हो जाते हैं और उन्हें महबूब की जफा भी एक तरह की अता नज़र आती है और वह इस पैकरे जफा का हर नाज ना सिर्फ काबिल बर्दाश्त होता है बल्कि ज़्यादती मोहब्बत का बायस बनता है। खुद कुरान करीम में ज़नाने मिस्र का ये वाक़या नकल किया गया है
کہ جب انہوں نے گورنر مصر کی بیوی زلیخا کو استہزاء کا نشانہ بنایا تو زلیخا نے کھانے کی مجلس میں ان تمام عورتوں کو مدعو کیا اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں پھل اور چھری پکڑا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے سے گزریں۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے اور انہوں نے نظارہ حسن کیا تو بے خودی کے عالم میں ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھریاں خود ان کے ہاتھوں پر چل گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اس کے باوجود انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ان عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کے حسن کا رعب ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں، سبحان اللہ، یہ حسن یہ آدمی نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ کیفیت تو عشق مجازی کی تھی، تو جہاں تک عشق حقیقی کا تعلق ہے اس کی حقیقت اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ وہ عشاق جن کے سامنے اس نور مطلق کا حسن بے نقاب ہو، جو ہر گھڑی اس کے صفاتی نظاروں میں منہمک ہوں، اگر ان کے جسم پر کوئی تکلیف وارد بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنے فرط انہماک کی وجہ سے وہ یہ تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ متعدد بار بیان ہوا ہے کہ کتنی شدید ترین جسمانی تکلیف میں مبتلا تھے، مگر اتنے برس گزر گئے مجال کہ ان کے لبوں پر کبھی حرف شکایت بھی آیا ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں تقریباً 12 سال وہ اس بیماری میں مبتلا رہے۔ ان کی بیوی انہیں کہتی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ وہ آپ کی تکلیف دور کر دے؟ وہ جواب دیتے کہ میں زندگی بھر اللہ رب العزت کی نعمتوں سے بہرہ رہا ہوں، اب اگر اس کی طرف سے یہ تکلیف آ گئی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہوئے، بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 12 سال کے بعد اہلیہ نے زیادہ مجبور کیا تو ہاتھ اٹھا کر فقط یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے اذیت ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح کتب سابقہ میں ایک واقعہ یوں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں کلام الہی سے لطف اندوز ہونے کے بعد رب ارنی انظر الیک، اے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا کہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، تو اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ایک پرتو پہاڑ پر ڈالا تو اس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کئی دن تک بے ہوش رہے۔ تو اس تجلی ذات کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر بھی پڑا اور کوئی شخص بھی ان کے چہرے کی طرف آنکھ پر کر نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اگر دیکھنے کی جرت کرتا تو اس کی بینائی سلب ہو جاتی۔ اسی بنا پر بائبل کی پہلی کتاب پیدائش میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ جو خدا کا بندہ تھا اپنے چہرے پر نقاب رکھتا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی زوجہ نے عرض کیا، میں اس نور مطلق کا بالواسطہ دیدار کرنا چاہتی ہوں، ذرا چہرے سے نقاب الٹ دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری بینائی سلب ہو جائے گی۔ عرض کیا کوئی بات نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا اور عین اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقاب الٹ دیا، جس سے ان کی زوجہ کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ انہوں نے فوراً دوسری آنکھ پیش کر دی اور کہا خدا کے نام پر دیدار کا ایک اور موقع فراہم کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ نقاب الٹا، جس سے ان کی دوسری آنکھ کی بینائی بھی سلب ہو گئی، مگر وہ جذبہ صادق رکھتی تھی، اس لیے کہنے لگی اے موسیٰ، خدا تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھے سینکڑوں اور ہزاروں آنکھیں عطا کرے اور میں لذت دیدار میں ایک ایک آنکھ گنواتی رہوں اور عمر بھر دیدار کے اس سلسلے کو قائم رکھوں۔ اہل محبت محبوب کی یاد میں تکلیف اور اذیت کو اس طرح فراموش کر دیتے ہیں۔ محبوب کی محبت اور غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو آنکھ محبوب کی طرف اٹھتی ہے، جو دل محبوب کے لیے دھڑکتا ہے، اس آنکھ اور دل میں اس کے سوا کسی اور کو نہ بسایا جائے۔ شیخ ابو طالب مکی سابقہ کتب کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت زلیخا جب مومن ہو گئیں اور یوسف علیہ السلام کے حوالہ عقد میں آ گئیں تو اب وہی زلیخا جنہوں نے مسلسل تگ و دو کے بعد اپنے محبوب کو پایا تھا یکسر بدل گئیں۔ ان کے شب و روز حضرت یوسف علیہ السلام سے دور گوشہ تنہائی میں گزرنے لگے، تو تمام رات وہ الگ بیٹھی رہتی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب نہ آتی۔
تو اس پر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو میری محبت میں گرفتار تھی، اور اب جب کہ تو نے مجھے پا لیا ہے مجھ سے گریزاں کیوں ہے؟ تو حضرت زلیخا نے کہا اے یوسف، میں اس وقت تک تجھ پر فریفتہ تھی جب تک ذات باری تعالیٰ کی محبت سے آشنا نہ تھی، اور جب سے میں اس کی ہوئی ہوں اس کی محبت نے میرے دل سے اس کے سوا ہر محبت کو مٹا دیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ محبت یہ نہیں کہ محبوب کے احکام کو بھی نظر انداز کر دیا جائے، حقیقت محبت تو یہ ہے کہ ہمہ تن اس کے احکام کی تعمیل کی جائے۔ زلیخا کا تصور محبت اطاعت میں بدل گیا، اور انہوں نے احکام الہی کی اطاعت کو زندگی کا شعار بنا لیا۔ الغرض جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سما جاتی ہے تو انسان کے دل کا ہر اس چیز سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے جو محبت الہی سے دوری یا اس کی ذات سے بعد کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی طرف دل سے متوجہ ہو جا۔ اس آیت مبارکہ کے دو معانی ہیں۔ اولاً یہ کہ انسان تو خدا سے یوں محبت کر کہ تیرا دل دنیا کی ہر محبت سے مستغنا ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق کچھ اس طرح استوار ہو کہ دنیا کی وہ ہر چیز جو خدا سے دور لے جانے والی ہو تو اس سے دور ہو جائے۔ اس اعتبار سے وہ شخص بلا شبہ جھوٹا ہے جو خدا کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی محبت میں بھی گرفتار ہے۔ الغرض دنیا کی کروڑوں اشیاء کی محبت اس نے دل کے آئینہ خانے میں سجا رکھی ہے۔ ایسے شخص کا دعویٰ محبت کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا مفہوم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات سے حقیقی محبت رکھنے کا صلہ کیا ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے معاملات کی نسبت یہ قاعدہ ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے اور یوں ٹوٹ کر محبت کرتا ہے کہ دنیا کی ہر محبت کا بت پاش پاش کر کے خدا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ صلہ اور اجر عطا ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو پہلے محض محب تھا اب محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو بس یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ خدا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صرف اسی کی محبت کا دم بھرے اور ما سوائے اللہ کی محبت کے ہر محبت کو دل سے نکال باہر کرے، وہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ بندے کو اس کی محبت کا کروڑہا گنا زیادہ صلہ عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس بندے کے رات کے آرام اور دن کی گہما گہمی پر بھی پیار آنے لگتا ہے اور وہ اسے اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو محبت اور اطاعت الہی دونوں ایمان باللہ کے بنیادی تقاضے ہیں۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت جو کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھیں محب کے درجے میں تھے اور وہ بھی دعا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جب محب خدا کی رضا کا طلبکار ہوتا ہے، لیکن اگر خدا کسی کو اپنا محبوب بنا لے تو اس کی نسبت پھر کیا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے محبت کرنے والے نبی تھے اور درخواست کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، اے خدا مجھے جلوہ دکھا میں تیرا دیدار کر سکوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ذات باری تعالیٰ کس طرح آپ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، پھر ذات حق خود قریب ہوئی اور مزید قرب چاہا تو درمیان میں
2 कमान का फासला रह गया या उससे भी कम। वमा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, और उनकी आँख दीदार के वक्त ना तो और तरफ माइल हुई और ना हद से आगे बढ़ी। तो पता चला कि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत फरमाता है उसे बगैर मांगे ही इतना कुछ अता फरमा देता है जो दूसरों को मांगने और सवाल करने के बावजूद भी अता नहीं किया जाता। तो मोहब्बत इलाही का पाकीज़ा जज्बा ऐसा जज्बा है जो इंसान के दिल में ईमान को मजबूत करता है और बारी ताला की तरफ से मुतअद्दिद खुसूसी इनामात का इस्तेहकाक पैदा करता है। ईमान बिल्लाह का ये तकाजा है कि मोहब्बत अल्लाह ताला से इस तरह कीजिए कि सिर्फ खाली दावा ना किया जाए। तो लज़्ज़त ईमानी जब नसीब होती है तो उसी से हिलावत अतात और मोहब्बत जिस कदर कामिल होगी फिर ईमान इसी कदर मजबूत और मुस्तहकम होगा। तो मोहब्बत और अल्लाह ताला से मोहब्बत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ईमान बिल रसालत की तरफ चलते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के बाद जो दूसरा ईमान की दूसरी शर्त है ईमान बिल रसालत, शहादत तौहीद और रसालत, ये दोनों ही इस्लाम के जो हैं अव्वलीन रुकन हैं। दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है कि ज़ात बारी ताला पर ईमान लाने के बाद उसके मबऊस किए गए तमाम पैगम्बरों और रसूलों पर भी ईमान लाएं। तो रसूल को देखें, रसूल का लफ्ज़ तो रा सीन लाम 3 हरूफ से बना है और रसूल के माना बकौल इमाम राग़िब इस्फ़हानी आहिस्ता और नरमी के साथ चल पड़ने के हैं और लफ्ज़ रसूल इसी से मुश्तक है। इस्तिलाह शरीयत में से मुराद खुदावंद ताला का अपने मखसूस और बरगज़ीदा बंदों के ज़रिए नस्ल इंसानी तक अपना पैगाम हक़ व सदाकत पहुँचाना है। इस एतबार से रसालत एक वसी कुल्लिया है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक तमाम अम्बिया और रुसल की नबूवतें और रिसालतें शामिल हैं। हर नबी अपनी अपनी जगह हक़ व सदाकत का कामिल व मुकम्मल नमूना रहा है और उन सब ने एक ही मिशन, एक ही मकसद और एक ही लाहे अमल के तहत काम किया है। इस बिना पर इस्लाम उन सब पर ईमान लाने को लाजिम करार देता है। इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, सब ही दिल से अल्लाह पर, उसके फरिश्तों, उसकी किताब और उसके रसूलों पर ईमान लाए। इस्लाम एक तरक्की याफ्ता मजहब ही नहीं बल्कि आलमगीर और आफाकी सिफात का हामिल दीन भी है। इस्लाम ने दीगर मज़ाहिब के बरक्स रिसालत का एक ठोस और जामे जो है तसव्वुर पेश किया है जो कि दूसरी अक़वाम इससे उसके अंदर वो चीज़ नहीं मिलती। चुनांचे यूरोप के तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर देखा जाए तो उनके मज़ाहिब ईसाईयत, यहूदियत और मशरक़ बईद तक जहाँ पे भी आप देखते हैं वो इस कदर वसी तसव्वुर रसालत से तही दस्त व तही दामा रहे। इस्लाम ने ना तो रिसालत को बढ़ाकर खुदा या खुदाई के दर्जे पर फाइज किया और ना ही आम इंसानों के तरह उसको करार दिया। दीन मबीन ने रिसालत व नबुव्वत का ऐसा जामे और बेनज़ीर और कामिल और बेमिसल नज़रिया पेश किया है जिसमें नूर हक़ की सदाकत और चमक दमक बखूबी देखी जा सकती है। इसीलिए ईमान बिल रिसालत ईमान बिल तौहीद के लिए लाजमी शर्त है और वास्ता रिसालत ही तौहीद बारी ताला की अव्वलीन व आखिरी दलील है। ईमान बिल रिसालत के तसव्वुर को समझने के बाद अब ये सवाल पैदा होता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और उस ईमान के कामिल होने के बुनियादी तकाज़े क्या हैं। तो पहला तकाज़ा है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा तकाज़ा है ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरा तकाज़ा नुसरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चौथा इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये 4 तकाज़े पूरे होंगे तो ईमान बिल रसालत मुकम्मल होगा, वरना नाक़िस व नातमाम रह जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी मुकर्रम आप फरमा दें, अगर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे भाई बहनें और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे दीगर रिश्तेदार और तुम्हारे अमवाल जो तुमने मेहनत से कमाए और तिजारत और कारोबार जिसके नुकसान से तुम डरते रहते हो और वो मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में जहाद से ज़्यादा महबूब हैं तो फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म अज़ाब ले आए।
اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا و مافیہ کی ساری محبتوں سے فائق و برتر قرار دیا گیا ہے اور اسے ہی علامت ایمان اور ہدایت کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ جانے۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن کریم میں واضح حکم موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس جو لوگ اس برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد و نصرت کریں گے اور اس نور قرآن کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ ایمان بالرسالت کا آخری اور تکمیلی تقاضا ہے۔ اس کے بغیر نہ محبت و تعظیم کا عنصر مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی نصرت و خدمت کا۔ اس لیے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اطاعت و اتباع کا حکم ضرور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان والو، کسی بھی عمل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہل نہ کرو۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس امر سے پاک ہے کہ کوئی شخص اس سے پہل کرے۔ پھر یہ حکم بھی اس وقت اتارا گیا جب کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنی قربانی کر لی، تو فی الواقع یہ صرف عمل رسول جو ہے اسی سے متعلق یہ حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے تقاضائے تعظیم اور رسالت کے خلاف سمجھا اسے، اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کو تعظیم الوہیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پھر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم رسول کو اس طرح عامیانہ انداز میں نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو عام انداز سے پکارنے کی اجازت نہیں دی، اور کس طرح دے سکتا ہے جبکہ اس نے خود بھی پورے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیمی القابات اور پیار بھرے خطابات کے بغیر نہیں پکارا۔ کبھی یا ایھا النبی کہتا ہے تو کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا المزمل اور کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یاسین اور کبھی طٰہٰ، جبکہ دیگر تمام انبیاء کو ہمیشہ نام لے کر بلایا، مثلا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا عیسیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنے کی بجائے یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ جیسے القاب سے پکارنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کو اس طرح بے تکلفانہ انداز سے مت پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایسا کرو گے تو تمہارے سب اعمال غارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہاں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا ادب سکھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ بارگاہ رسالت مآب میں معمولی سے بے ادبی جو صرف آواز بلند کرنے سے ہو سکتی ہے، ساری زندگی کے نیک اعمال اور عبادات کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ اعمال صرف کفر سے غارت ہوتے ہیں، اس کے سوا کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوتے، کیونکہ مسلمان جس قدر بھی گناہ گار اور فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، وہ اخروی زندگی میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ چنانچہ اگر اس کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں تو نتیجتاً اس کا ایمان بھی نہیں بچتا، لہٰذا وہ کبھی بھی دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اعمال غارت ہو جانے سے ہمیشہ دوزخ میں رہنا لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی اپنا اثر اور سزا تو ضرور مترتب کرتا ہے، لیکن تمام اعمال صالحہ کی نفی نہیں کرتا، اس لیے کہ مومن بالآخر جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔
مگر بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی صرف گناہ نہیں بلکہ کفر ہے، کیونکہ تمام اعمال کا غارت ہونا محض گناہ کی نہیں بلکہ کفر کی تاثیر ہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی ایمان کا انکار کر دے اور کفر کا مرتکب ہو بس اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے وہ عمل ضائع اور غارت ہو جاتے جو انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ امر طے پا کیا کہ بارگاہ نبوت کی بے ادبی تمام اعمال کو غارت کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ چونکہ تمام اعمال صرف کفر سے ہی غارت ہوتے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی صریح کفر قرار پائی اور نتیجتاً آپ کی تعظیم عین ایمان۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم صرف ایمان کے کمال کا ہی نہیں بلکہ اصلاً ایمان کے ثبوت اور تحقق کا باعث ہے۔ دونوں تقاضوں کو پورا کیے بغیر ایمان بالرسالت کا وجود ہی ممکن نہیں۔ اسی طرح نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ مشن کی خدمت کو قرآنی اصطلاح میں نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایمان بالرسالت کا چوتھا تقاضا ہے، اور نصر سے یہی مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سعیدہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس دین حق کو تمام ادیان عالم پر غالب و فائق کرنا۔ اس لحاظ سے آپ کے مشن کے دو پہلو تھے، دین اسلام کی ظاہری شوکت و سیاسی تمکنت کے تحفظ کا پہلو، اور دین اسلام کی علمی، اخلاقی اور روحانی اقدار کے تحفظ کا پہلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت بھی دو طرح سے عطا کی گئی، ظاہری خلافت اور باطنی خلافت۔ اسلام کی مادی، سیاسی، ظاہری شان و شوکت اور عظمت و تمکنت کے تحفظ اور فروغ کی جد و جہد، اور ظاہری جو ہے اس کی، اور باطنی ظاہری خلافت ہے، جبکہ اسلام کی علمی، مذہبی اور روحانی زندگی کے احیاء، تجدید اور تحفظ کی جد و جہد باطنی خلافت ہے۔ اپنی جان و مال، ممکنہ وسائل و ذرائع اور علم و عمل کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر مصطفی مشن کی خدمت میں ہمہ وقت مستعد رہنا، یہی حقیقی تبلیغ اور جہاد ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں محبت کے تین عناصر بیان کیے گئے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے اور منفعت خدا کی محبت، رسول کی محبت اور جہاد کی محبت یعنی پیغمبرانہ مشن کی خدمات سے زیادہ عزیز اور محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبرانہ مشن کی خدمت کا جو تصور ہے وہ قرآن میں کئی جگہ پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور وہی کامیاب و بامراد ہونے والے ہیں۔ پھر اسی طرح آخری شرط اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی خوب واضح کر دیا گیا کہ پتہ چلتا ہے کہ اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بالرسالت کا آخری اور تکمیلی تقاضا ہے۔ اس کے بغیر نہ محبت اور تعظیم کا عنصر مکمل ہوتا ہے، نہ ہی نصرت و خدمت کا، اس لیے کہ ہر جگہ ایمان کے ساتھ اطاعت و اتباع کا حکم ضرور صادر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، اطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی و اطاعت کرو گے تو ہدایت پا سکو گے۔ اور پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کا مطیع ہوگا۔ تو اس طرح حب الہی کی شرط بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دی کی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکمل غلامی، اطاعت اور اتباع کو ایمان کی شرط لازم قرار دیتے ہوئے فرمایا،
तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता जब तक वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को मेरी तालीम के ताबे ना कर दे। तो इन 4 तकाज़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि अगर ये तकाज़े होंगे तो ईमान बिल रिसालत मुकम्मल होगा, वरना नाकिस और नातमाम रह जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत तहार की मोहब्बतों पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसके साथ ही आज की नशिस्त का इख्तिताम होता है। कल दोबारा हाजिर होंगे दौरा कुरान की तीसरी नशिस्त के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।